من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. علم سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے. علم سے ہی پائی ہے شفا بیمار قوموں نے. کیا ہے اپنے بخت کو بیدار قوموں نے.
ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی دے واسطے اول وقت تے حاضر ہوئے ہاں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر ساڈی حاضری اور جمعۃ المبارک دی ادائیگی سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنان، اور جو سنیے سنائیے اللہ اس تے عمل دی توفیق عطا فرمان۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کائنات دا نظام خود آپ پیدا کیتا ہے اور اس نو چلایا، اور اللہ تعالیٰ چلا رہے نے، مدبر الامور نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قبضے قدرت دے اندر ہر چیز ہے، اور جس چیز نو اللہ چاہندے نے، جدو چاہندے نے، جس طرح چاہندے نے، اللہ اس نو عدل دے بدل دے رہندے نے، وہ دے اندر اللہ تبدیلیاں فرماندے رہندے نے۔ نہ اللہ دی ذات نو کوئی پوچھ سکدا ہے، نہ پوچھدا ہے، نہ کوئی پوچھ سکے گا، کیونکہ اللہ خالق و مالک نے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی اے ساری کائنات اور جو اے دے اندر سانو اشیاء نظر آ رہی نے، اللہ دیاں پیدا کردیاں نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ہی اے پیدا کردہ نے۔ اللہ تعالیٰ دی جتنی مخلوقات نے، اللہ پاک نے ہر چیز نو کچھ نہ کچھ کمالات عطا کیتے نے۔ نظام کائنات دا چل رہا ہے، اللہ پاک نے سب تو پہلے جو چیز پیدا کیتی ہے وہ ہے قلم، اور اللہ پاک نے قلم دی قسم بھی قرآن دے اندر اٹھائی ہے۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون، منو قسم ہے قلم دی اور جو کچھ ایک قلم لکھ دی ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے قلم نو پیدا کر کے قلم دے مقصد نو بھی اجاگر کر دیتا ہے، اور قلم دا مقصد کی ہے؟ جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے، جدو اللہ پاک نے قلم نو پیدا کیتا ہے تو انہیں کہا اللہ میرے پیدا کرن دا مقصد کی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اکتب، تیرے پیدا کرن دا مقصد بنان دا مقصد ہے وہ لکھنا۔ تو قلم نے کہا اللہ کی لکھنا ہے؟ فرمایا میری تقدیر جو ہے اس نے لکھ دے۔ جو جتنی مخلوقات، جتنے انسان نے، انہاں دیاں تقدیراں نے، انہاں نو لکھنا تیرا کام ہے۔ تو اللہ پاک نے اس قلم نو عزت عطا کیتی ہے، کیونکہ قلم اے دی قدر و منزلت ہے، اور جس مخلوق دے ہاتھ دے اندر اللہ نے ایک قلم دینی ہے، وہ مخلوق دی عزت اور عظمت اس تو کئی گنا زیادہ اجاگر اللہ نے بنا دیتی ہے، کہ جس مخلوق دے ہاتھ دے اندر ایک قلم آنی ہے وہ مخلوق ہے انسان۔ اللہ پاک نے حضرت انسان دا رتبہ بڑا بنایا ہے، اور اللہ پاک نے آدم علیہ السلام جو سب تو پہلے انسان نے، اللہ پاک نے آدم نو اپنے ہاتھ نال بنایا ہے اور بڑی ریجھ نال بنایا ہے، اور اللہ نے انسان دیاں قسماں قرآن دے اندر اٹھائیاں نے، اور اللہ پاک نے انسان دی عظمت و عزت نو اجاگر کرنے واسطے اپنی مخلوقات دیاں قسماں اٹھائیاں نے، اور اللہ پاک نے اس انسان نو جس وجہ تو فوقیت عطا کیتی ہے
وہ وجہ ہے انسان دا علم حاصل کرنا. علم دی وجہ تو اللہ پاک نے انسان نو عزت عطا کیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات تو افضل و اعلیٰ بہتر و برتر اگر کوئی مخلوق بنائی ہے تو وہ حضرت انسان ہے. اور اللہ پاک نے کیا ہے فرمایا الرحمن، رحمان بڑے ہی مہربان نے، اللہ بڑا ہی مہربان ہے. الرحمن، رحمان اللہ دی ذات ہے. اللہ پاک نے اپنی صفات قرآن دے اندر ذکر کیتیاں نے، اور قرآن حکیم دے اندر جتھے اللہ نے اپنی صفات دا ذکر کیتا نا، ان صفات دے اندروں ایک صفت اللہ دی الرحمن ہے، جدا معنی بڑا ہی مہربان ہے. اسی نماز پڑھنے ہیں نا، تو نماز دے اندر ہاتھ بننے ہیں، نماز شروع کرنے ہیں، تے سب تو پہلا جڑی اللہ دی ثنا بیان کر رہے ہیں، اور اس تو بعد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اے دے اندر بھی لفظ الرحمن ہے. اگے سورہ الفاتحہ پڑھنے ہیں، اور سورہ الفاتحہ دے اندر بھی الرحمن ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. سب تعریفاں اس اللہ دے واسطے نے جو ساری کائنات دا پالن والا رب ہے. الرحمن بڑا مہربان ہے. اللہ اللہ اے الرحمن ہے. اللہ اللہ مشرکین مکہ نہ کہنے لگے کہ اسی رحمان رحیم انہاں نو نہیں جانتے، اسی تے اللہ نو جاننے ہیں. لہٰذا ساڈے نال جدوں بھی گل کرو تے اللہ دا ذکر کریا کرو. اللہ پاک فرماندے نے ادعوا اللہ عبدوا الرحمن. اللہ نو اللہ کہہ کے بلاؤ یا رحمان کہہ کے بلاؤ. ادعوا اللہ عبدوا الرحمن ایما تدعوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. فرمایا سارے دے سارے سونے نا جڑے نے اے رب رحمان دے ہی نے، اے اللہ دے نا نے. فرمایا الرحمن بڑا مہربان. خلق الانسان جن نے انسان نو پیدا کیتا ہے. خلق الانسان علمہ البیان. پیدا کرن تو بعد انسان نو اللہ پاک نے قوت گویائی بخشی ہے. اس تو مراد مفسرین نے لکھا ہے علم اللہ نے عطا کیتا ہے. جننے بھی اللہ زبان رکھنے والے نے نا منہ دے اندر، جنیاں مخلوقاں دے منہ اندر زبان ہے انہاں نو حیوان کہندے نے. انسان نو بھی حیوان آندے نے. اے دا اور دوجے حیواناں دا فرق کی ہے؟ اے حیوان ناطق ہے. حیوان ناطق دا معنی ہوندا ہے بولن والا انسان، کہ جڑا اپنا معافی ضمیر دوجے نو سمجھا سکدا ہے. باقی مخلوقاں بول دیاں ہیں نے لیکن انہاں دی بولی ساڈی سمجھ نہیں آندی. اللہ ایک نبی اللہ ہوئے نے جنہاں نو اللہ پاک نے بولیاں سکھائیاں نے. سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ساڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام اللہ پاک نے آپ نو بھی کئی بے زبانہ دیاں زبانہ سمجھائیاں نے. بتایا دسیا کہ محبوب اے تہاڈی نال اے فلاں زبان دے اندر جڑا کلام کر رہی ہے. اور کئی دفعہ ایسے بھی حالات ہوئے نے کہ اللہ پاک نے صحیح
جانور حیوان نو جو بولیا انہیں صحیح وہ دی سمجھ نبی علیہ السلام نو آئی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک دے بڑے ہی عظیم المرتبت نبی نے، اللہ پاک نے چرندیاں پرندیاں حیوانہ انسان ہر چیز دی اللہ نے جتنی مخلوقات نے، حشرات الارض زمین دے اندر رینگن والے کیڑے نے، آسمان تے اللہ پروازاں کرنے والے پنچھی نے، پرندے نے، چرندے نے، حیات الارض نے، جتنے بھی حشرات الارض نے، سب دیاں بولیاں اللہ پاک نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام نو سکھائیاں نے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ دے بڑے پیارے نبی نے، اور ساریاں بولیاں اللہ نے علم عطا کیتا ہے، اور اس علم دی بنا تے حضرت سلیمان علیہ السلام دے اندر فخر نہیں آیا۔ کی کہندے نے فرمایا وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، کہنے لگے، آواز کٹ ادھر سے، کہنے لگے او لوگو، اوے کائنات دے لوگو، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اللہ پاک نے جو سانو پرندیاں دیاں بولیاں سکھائیاں نے، جو پرندے بول دے نے اسی یہ سکھے ہیں نا، تو فرماتے نے وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس تو علاوہ اللہ نے ہر شے دا علم عطا کیتا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اے ساڈے رب دا بہت بڑا ساڈے اُتے فضل ہے۔ اللہ اللہ، تو حضرت انسان نو اللہ نے کنیاں عزتاں عطا کیتیاں نے۔ اللہ پاک فرماندے نے اقرا، پڑھیے میرے محبوب جی، بسم ربک الذی خلق، اس رب دے بابرکت نام دے نال جس رب نے تانوں پیدا کیتا ہے۔ ربک الذی خلق، خلق الانسان، پیدا کیتا جس نے انسان نو من علق، جمی ہوئی مٹی تو اللہ نے انسان نو بنایا ہے۔ اللہ اللہ، فرمایا اقرا وربک الاکرم، پڑھو محبوب اس رب دے باعزت نام دے نال، الذی علم بالقلم، جس رب نے قلم نو پیدا کیتا ہے۔ اللہ اللہ، الذی علم بالقلم، جس نے قلم نو پیدا کیتا، علم الانسان ما لم یعلم، اللہ پاک نے انسان نو وہ کچھ سکھا دیتا ہے، او دا علم بھی عطا کیتا ہے جدا انسان جان دے نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس وجہ تو انسان نو فوقیت عطا کیتی ہے۔ کتنی کمال دی بات ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب اللہ نے بنایا ہے، اپنے ہاتھ نال مٹی گوندی ہے، سارا ڈھانچہ آپ بنایا ہے، اور فرمایا خلقت بیدی، میں تینوں اپنے ہاتھ نال بنایا ہے، اور ونفخت فیہ من روحی، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام دے اندر روح آپ ڈالی ہے۔ اور جدوں اللہ پاک نے انسان بنایا ہے، فرشتے کہنے لگے اللہ تو انہوں کیوں بنایا ہے؟ یہ تو زمین دے اندر خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں انہوں بنایا، یہ بنان دا ایک مقصد ہے، وہ کی ہے؟ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا آدم نو میں چند چیزاں دے نام سکھائے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساریاں چیزاں جڑیاں سن نا انہاں دے نام سکھائے، اور یہ نام فرشتے آگے پیدا پیش کیتے۔ فرشتے کہنے لگے جانے ساڈی بلا انہاں دے نام کی نے؟ آدم نو کہ آدم نے سارے نام دسے،
اور فرمایا میرے فرشتیو کیا میں تانوں نہیں سکھیا الم اقل لکم انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جاننا ہوں تسی نہیں جان دے۔ تو فرشتے کی کہنے لگے سبحانکا، اللہ تو پاک ہے، تیری ذات ہر قسم تو جڑا کہ نقص تو مبرہ ہے، اللہ تو پاک ہے، نقص ساڈے اندر ہے، تیرے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے سب تو پہلا مدرسہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کھولیا، اور سب تو پہلے مدرسے دے طالب علم جناب آدم علیہ السلام نے، جناب آدم علیہ السلام اللہ پاک نے علم آپ عطا فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے آدم دے ذریعے پھر اے علم اہل کائنات دی طرف منتقل فرمایا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس علم دی وجہ تو انسان نو کنی عظمتاں عطا کیتیاں نے، فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا محبوب کہہ دیو کیا او لوگ جڑے علم نال آراستہ نے، علم جان دے نے، او اور جڑے نہیں جان دے برابر ہو سکتے نے؟ استفہام انکاری ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو دا جواب کی یہ برابر ہو سکتے نہیں۔ والذین لا یعلمون، اللہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے عظمت عطا کیتیاں نے، کنا مقام اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، او لوگ جنہوں اللہ نے علم عطا کیتا ہے انہاں دے درجے اللہ نے سب تو بلند رکھ دیتے نے۔ سب تو زیادہ کائنات دے اندر جو لوگ عظمتاں والے نے او اللہ دے نبی نے۔ انبیاء تو بعد انبیاء جتنے ہوئے نے صاحب علم ہوئے نے، صاحب علم ہوئے نے۔ آدم علیہ السلام دیکھ لو اللہ نے علم عطا کیتا ہے، جناب یوسف علیہ السلام دیکھو جدو علم نہیں سی تے بھراواں نے یوسف نو او کی آندے نے کھوٹیاں کوڈیاں دے کھوٹیاں، اللہ او دے عوض ویچ دیتا ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکیاں دے عوض یوسف وک گئے جدو علم نہیں۔ تو جدو اللہ نے علم عطا فرمایا پھر یوسف علیہ السلام نو اللہ نے کنیاں عظمت عطا کیتیاں نے۔ اللہ پاک نے اس علم دی وجہ تو جیڑا خواباں دا علم حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے عطا کیتا ہے، تے جدو خواب دی تعبیر بتائیے پھر بادشاہ نے سمجھیا کہ ایسا بندہ جیلے رہن دا حق نہیں رکھدا، زندان اندر رکھن والا نہیں، وہ تے بندہ پارلیمنٹ دے اندر رکھن والا ہے، جنہوں اللہ نے اتنا علم عطا کیتا ہے، اتنی بصیرت عطا کیتی ہے۔ علم بصیرت پیدا کردا ہے، روشنی پیدا کردا ہے، اور یہ دی وجہ تو اللہ دے ہاں بندے دی عزت ہوندی ہے، اللہ دے ہاں بندے دا مقام بندا ہے، اللہ دے ہاں بندے دی عزت اللہ ذوالجلال والاکرام علم دی وجہ تو بناندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے علم عطا فرمایا ہے، وحی دا علم اللہ پاک نے عطا کیتا ہے، اور جبریل علیہ السلام اللہ دے کولوں سیکھ کے آوندے نے اور نبی علیہ السلام نو آ کے سکھاندے نے۔ آدم علیہ السلام نے جو اللہ کولوں سیکھے ہے، اے علم بڑا عظمت والا علم ہے، اے نورانی علم، روحانی علم، نورانی علم کہندے نے، اور اے انسان دے اندر روحانیت پیدا کردا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو یہ دی عظمت بڑی ہے۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
اس علم دی وجہ تو لوگ اللہ دے کولوں ڈر دینے، اللہ دا ڈر اپنے دلاں دے اندر پیدا کر دینے۔ جو علم انسان دے اندر رب دا ڈر پیدا کردا ہے انہوں علم نورانی کہا جاندا ہے، یعنی جو علم اللہ پاک نے سکھایا ہے، اللہ نے پیدا کیتا ہے، او علم کتاب و سنت دا علم ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے کیسیاں عظمتاں ایک انسان دیاں جنوں علم عطا کیتا ہے۔ فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ پاک نے اس بات کی گواہی دی تھی اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تو سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی معبود برحق نہیں۔ والملائکۃ تے فرشتے بھی اس چیز کی گواہی دیندے نے کہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں۔ فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اس طرح او لوگ جڑے علم والے نے او بھی اس چیز دی شہادت دیندے نے اور اے انصاف تے قائم نے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے نال فرشتیاں دا اور فرشتیاں دے نال انساناں دا ذکر کیتا ہے، اور کیڑے انسان جنہاں نو اللہ نے علم عطا کیتا ہے، تو اس بات تو پتہ چلدا ہے کہ صاحب علم لوگاں دا اللہ دے ہاں بڑا مقام ہے۔ جنہاں نو اللہ پاک نے علم عطا کیتا ہے، کوئی معمولی لوگ نہیں کائنات دے اندر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی زمین تے اے لوگ رب دیاں نشانیاں نے چل دیاں پھر دیاں۔ آیت من آیات اللہ، اللہ دیاں نشانیاں دے اندروں نشانیاں نے اے لوگ کہ جنہاں نو اللہ نے اپنا علم عطا فرمایا ہے اور انبیاء علیہم السلام دا اللہ نے وارث بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن سنیے ذرا علم دیاں فضیلتاں مزید تواڈے سامنے احادیث مبارکہ دی روشنی دے اندر میں ذکر کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے انما بعثت معلما، میرے اللہ نے منو دنیا دے اندر بطور استاد بنا کے نازل فرمایا ہے، بطور استاد بنا کے اللہ نے منو مبعوث فرمایا ہے۔ انما بعثت معلما، جو رموز، جو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمتاں آ کے انسان نو دسیاں نے، کائنات دے اندر بڑے بڑے ادیب آئے، بڑے بڑے مفکر آئے، بڑے بڑے بہت زیادہ منطق نو جانن والے آئے، لیکن انہاں جدو نبی علیہ السلام دے دسے رموز حکمتاں انہاں نو دیکھیا تے حیران رہ گئے، کہنے لگے علم تے اصل دے اندر ایدا نہ آئے، علم ایدا نہ آئے جو انسان دے اندر معرفت پیدا کرے۔ اللہ اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرماندے نے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس علم دی وجہ تو جنی عظمت انسان نو عطا کیتی ہے کہ اللہ پاک جنوں علم عطا کر دینے او دے نال اللہ بھلائی دا ارادہ کر لیندے نے۔ فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جدے نال اللہ بھلائی دا ارادہ کر دینے اللہ انہوں دین دا علم عطا کر دیندے نے، دین دی سمجھ بوجھ اللہ عطا کر دیندے نے۔ اور نبی علیہ السلام آپ فرماتے نے آپ دی دعا بھی ہے کنہ لوگاں واسطے جیڑے لوگ علم حاصل کر دینے، علم سیکھ دینے، انہاں دے واسطے آپ فرماتے نے، فرمایا نظر اللہ عمران سمع منا مقالتی، یا ایک روایت دے اندر الفاظ انجنے فرمایا نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا، اللہ اس بندے دے چہرے نو تازگی عطا فرما دین۔ کیڑا بندہ ہے؟ فرمایا جیڑا میری حدیث نو سندا ہے، جیڑا میری حدیث نو سندا ہے، جو علم اللہ نے میرے تے اتارے ہے،
اور میں اگے تانوں دسیا اے وحی دا علم ہے، اور فرمایا جو اس علم نو سیکھ دے نے اللہ انہاں دے چہرے نو تازگی عطا فرما دے۔ اب تسی جمعے دے اندر ہوندے ہو، بیٹھے ہو، سن رہے ہو، جو حدیثہ میں بیان کرنا سن دے ہو، چلو ساریاں نہ صحیح ایک کدی یاد ہو جائے تو میں کہنا اس حدیث دے تسی مصداق ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، آپ فرماندے نے بلغوا انی ولو آیا، میرا ایک فرمان بھی تانوں یاد ہے انہوں اگے پہنچاؤ۔ علماء کو سن کے اگے دسنا اس حدیث دے مصداق ہے۔ اور فرمایا جڑے کام کرنے والے نے قیامت دے دن اللہ پاک نے انہاں لوگاں نو نور دے ممبراں تے جگہ دینی ہے، نور دے ممبراں تے۔ یہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اللہ۔ اور این سعادت بازور بازو نیس تا نہ بخشد خدائے بخشندہ است۔ اے بندہ نہ سمجھے میرا کمال ہے، اے رب دی عطا ہے۔ اور انسان کوشش کرے نا تے بندہ پا لیندا ہے۔ کوشش بھی انسان دی ہونی چاہیے، انسان کوشش کرے تے وہ ضرور کچھ نہ کچھ پائے گا۔ اور جے انہیں کچھ حاصل کر لیا تو سمجھے میرے رب دی میرے اتے عطا ہے، یہ میرے رب دی میرے تے عطا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آپ نے اللہ دے سامنے ساری زندگی کسے چیز دے اضافے دی دعا نہیں کیتی، نہ مال و دولت دی، نہ درہم و دینار دی، نہ عہدے دی، نہ کسے مقام دی، صرف اور صرف دعا کیتی ہے تے اللہ دے کولوں علم دے اضافے دی دعا کیتی ہے۔ اور کیا ہے؟ رب زدنی علما، اے میرے اللہ میرے علم دے اندر اضافہ فرما دے۔ یہی دعا اللہ کے کی تھی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے نا اللہ اللہ صحیح البخاری دے اندر علم دیاں فضیلتاں لکھیاں نے بڑیاں، اور جو باب قائم کیتا نا بڑا پیارا ہے۔ امام بخاری نے باب قائم کیتا ہے، جڑا باب لکھیا اس باب دا عنوان لکھیا ہے باب العلم قبل القول والعمل۔ باب ہے کچھ بولن تو پہلا یا عمل کرن تو پہلا علم دا سیکھنا، یعنی کوئی گل کرے تاں بھی وہ دا علم ہونا چاہیے، جے عمل کرے تاں بھی وہ دا علم ہونا چاہیے۔ بندہ کسی وقت انج دی گل کر جاندہ ہے کہ وہ دی گل انہوں جہنم دی گہرائی تک لے جاندی ہے، اور کسی وقت انسان ساری زندگی نیک عمل ایک کردہ ہے، وہ عمل انہوں جہنم دے اندر لے کے جائے گا، وہ سمجھدا ہے کہ جنت جانا ہے، لیکن وہ عمل کیونکہ وہ دا علم دے مطابق نہیں، انہیں وہ عمل علم دے مطابق نہیں کیتا۔ ساری زندگی نماز پڑھدا رہے، ساری زندگی تہجدہ پڑھدا رہے، ساری زندگی ایک عمل کردا رہے، جے وہ عمل او دا علم حاصل کر کے نہیں کیتا تو وہ بے فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اے امام بخاری رحمہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں بات کہ جیڑا بھی عمل کرو، جو بھی زبان تو بولو، پہلے او دا علم حاصل کرو۔ باب العلم قبل القول والعمل، اپنے بول چال اور عمل تو پہلے جڑا ہے کہ وہ علم تو آنے کو ہونا ضروری ہے۔ چلو سارا نہ صحیح، کم از کم جڑا اسی روزمرہ عبادت کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں، او دا علم تے ہونا چاہیے نا، سانو او دا علم ہونا چاہیے، لازمی او دا علم ہوئے۔ اور اگر چاہنے ہیں کہ دا علم ہوئے تو پھر اپنا تعلق علماء دے نال مضبوط کرو، علماء کو سیکھو، جنہ محنتاں کیتیاں نے، زانوے تلمس طے کیتے نے، استاداں دے کول بیٹھے نے، کئی سال جنہ لگائے نے، علم حاصل کیتا ہے۔ ان علماء دی قدر کرو، اے علماء کوئی معمولی نہیں پیدا ہوندے۔ اج لوگ اللہ دی قسم ہے لوگ پریشان نے، بڑے فون آندے نے، نیٹ دے اتے گروپ بنے نے، بھرے پے نے،
فلاں علاقے دے اندر قاری صاحب دی ضرورت ہے، فلاں علاقے دے اندر مسجد خطیب دی ضرورت ہے، وہ خطباء نہیں ملدے، قاری نہیں ملدے. اللہ دی قسم ہے دینی علم دا فقدان نظر آ رہا ہے. یہ کیوں نظر آ رہا ہے کہ دن رات ساڑیاں سوچاں ہی بدل گئی نے. اسی آنے بچیاں نو دین تو دور کر کے دنیاوی تعلیم پڑھاؤ، عصری تعلیم دی طرف لگاؤ. بی اے کیتا ہے، بی ایڈ کیتا ہے، ایم فل کیتا ہے، ایم ایس سی کیتا ہے، تے جے پوچھو دینی تعلیم اے جی خالی قرآن شریف پڑھے نے. وہ خالی قرآن شریف پڑھنے والا بندہ کی کرے گا؟ کسی دی اصلاح کر سکے گا؟ انہوں خود نہیں پتا کہ قرآن مینوں کی کہہ رہا ہے، انہیں اگے کسی نو کی بتانا ہے. تو اس واسطے اپنی اولاداں نو دین دی طرف لے کے آؤ، دین دی طرف لگاؤ. دین دی طرف اولاداں آن گیاں تے دین جڑا پھیلے گا، اور دین جڑا کہ اے انسان دے اندر انقلاب لے آئے گا، اور دین حیا پیدا کردا ہے بندے دے اندر. اللہ اللہ. ایک بندہ بہت زیادہ دین دے مخالف سی، بہت زیادہ. وہ دین آلیاں دے کیڑے کڈے، دین دے مخالف. 3 بیٹے اللہ نے عطا کیتے نے. ایک بیٹے نو نے انجینئر بنایا ہے، وہ بیٹا پڑھ لکھ کے انجینئر بن کے امریکہ سیٹل ہو گیا ہے. ایک بچے نو نے سافٹ ویئر سکھایا ہے، بڑا پڑھایا ہے، بڑا گریجویٹ بندہ بن گیا ہے، اور وہ کتھے؟ وہ برطانیہ سیٹل ہو گیا ہے. اور ایک بچہ انہیں اپنی محنت کر کے کوشش کر کے مدرسے دی علم تعلیم حاصل کی تھی، قاری بن گیا، عالم بن گیا. ہن اے بندہ جنہیں ساری زندگی اپنی ساری دولت جڑی اپنے بچیاں تے صرف کی پڑھن والےاں تے، تیناں تے دو تے بہت زیادہ تیسرے نے اپنی محنت نال جڑا کہ وہ لین چھڈ کے روحانیت اپنائی، دین دا علم سیکھیا. دین دا علم سیکھ کے عالم بن گیا، قاری بن گیا. ہن یہ بندے نو پوچھیا، وڈیرا ہو گیا، انہوں پوچھیا کی حال ہے تہاڈا؟ آندا ہے 2 پتر ایسے نلائق نکلے نے جنہ دے میں ساری زندگی دی کمائی لگا دیتی ہے، انہاں بدبختہ کدی مینوں عید تے شبرات تے بھی فون کر کے حال نہیں پوچھیا. تے کیویں دی زندگی گزر رہی ہے؟ آندا وہ جنہوں میں بڑا برا سمجھنا سا نا، جنہوں میں ہر ویلے کوسدا رہنا سا، چھڈ تو کی مولوی بن کے کرنا ہے، تو کیوں مولوی بنن لگ پیا؟ کوئی دوجا علم پڑھ، کوئی ڈاکٹر بن، کوئی انجینئر بن، کوئی فلاسفر بن، ایک ہی کہڑے پاسے تو لگ گیا. آندا اللہ دی قسم ہے اج وہی مینوں سامل ڈیا، میری ساری ضرورت جنی بھی آوے وہ پورا کردا پیا. اور پھر ویکھو یار کڈے افسوس دی بات ہے، اور جنہ بچیاں نو اسی اینی محنت کر کے حلال حرام دی بھی تمیز نہیں کردے، اینا پڑھا دینے ہاں، اور ڈاکٹر بن جاندے نے بدبخت، انجینئر بن جاندے نے، وہ اپنے پیو نو پیو ہی نہیں سمجھتے. اسی انہوں نے بلان لگے ہیں بابو جی، بہو جی. یہ کہنے ہیں کہ دی گستاخی بدبخت دی نہ ہو جائے. انہوں ذرا شرم نہیں ہوندی کہ میں اپنے پیو نو بلان لگا میں مؤدب رواں. وہ کئی ایسے بدبخت نے بڑا پڑھ جاندے نے، جے باپ وڈیرا ہو گیا ہے، دیہات اندر رہن والا، پنڈ رہن والا، جے وہ کدی بیچارہ ملن آوے بھی تے وہ اپنے نوکراں نو آندے نے بابے نو باہر بٹھاؤ، اور بابے نو جا کے آکھو کہ یہ نہ آکھی کہ میرا پتر ہے. اوتھے بابیاں دا کی حال ہوئے گا بیچاریاں دا؟ سوچو ذرا. اللہ پاک دی قسم ہے جنہ بچیاں نو اسی علم سکھایا ہے، دین دا علم اودے نال آراستہ کیتا ہے، اے بچے ساری زندگی اپنے باپ دے گستاخ نہیں ہو سکتے. ساری زندگی اپنے باپ دا ادب کرنگے، احترام کرنگے، حیا کرنگے. انہاں دی زبان دے اندر شرینی ہوئے گی، مٹھاس ہوئے گی، کیونکہ جو انہاں علم پڑھے ہے، اس علم دا سب تو پہلا باب ہی اے نہ سیکھے ہے کہ اللہ دی عبادت تو بعد اگر کسے دا حق ہے تو اپنے ماں باپ دا حق ہے. ماں باپ دے اگے اچھا نہیں بولنا، ماں باپ دی گستاخی نہیں کرنی، ایسے لفظ نہیں بولنے جنہ لفظاں اندر ماں باپ دی گستاخی ہوئے. انبیاء علیہم السلام باپ مشرک بھی نے، لیکن انبیاء پڑھے لکھے نے، تے انہاں باپ دی گستاخی نہیں کیتی. یا آباتی، یا آباتی، ابا جی کے جی کہہ کے بلایا. اج بھی ویلو یقینی گل ہے،
جڑے پڑھے لکھے باعمل نے، پڑھے لکھے باعمل دی گل کر رہے ہیں، کئی پڑھے لکھے ہو کے بد عمل ہو جاندے نے، انہاں دی گل نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویسے اللہ کی ایک دعا کیا کر دے، آپ اللہ دے اگے ایک دعا کر دے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تیرے کولو ایسے علم دا سوال کرنا جڑا نفع مند ہوئے۔ اور آپ اللہ دے سامنے آپ فرمایا کر دے صلی اللہ علما نافعا، اللہ دے کولو نفع مند علم دا سوال کرو، وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اور ایسے علم دے کولو اللہ دی پناہ منگو جڑا علم توانوں فائدہ نہیں دے سکدا۔ کئی علم پڑھ کے بھی جڑا نا او بادب نہیں ہوندے، وہاں علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا، کہ لینا علم نو پڑھ کے، علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا، کہ لین علم نو پڑھ کے علم پڑھیا تے ادب ضروری ہے بڑے چھوٹے دا۔ آپ فرماندے نے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جڑا ساڈے وڈیاں دا چھوٹا ہو کے ادب نہیں کردا اور بڑا ہو کے چھوٹیاں نال شفقت نہیں کردا، آپ فرماندے نے میری امت وچوں ہی نہیں، میری امت وچوں ہی نہیں ہو۔ بڑیاں نو چاہیے چھوٹیاں نال شفقت کرو، چھوٹیاں نو چاہیے بڑیاں دا ادب کرو، احترام کرو۔ اللہ بے ادبی نہیں، بے ادبی ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اللہ اللہ۔ اس واسطے ادب احترام یہ جیڑی چیز سکھاندی ہے وہ علم ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرماندے نے عالم بندے دی فضیلت سنو کیا ہے، آپ فرماندے نے فضل العالم علی العابد، ایک عالم دی فضیلت عابد دے اتے اس طرح ہے جس طرح کہ میری فضیلت تواڈے اندر ہے۔ فرمایا جی میں میری فضیلت تواڈے اندر ہے نا، ایویں ایک عالم اور عابد دی فضیلت ہے۔ اور دوسری حدیث دے اندر آپ فرماندے نے فضل العالم علی العابد کا فضل القمر علی سائر الکواکب، فرمایا ایک عالم دی عابد تے فضیلت اس طرح ہے جس طرح چند دی تاریاں تے فضیلت ہے، چند چڑھے آوے تے تارے ماند پڑ جاندے نے، اس طرح عالم جتھے ہوئے اتھے پاوے لکھ عابد کیوں نہیں، وہ عالم دے پیراں دے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک عالم دین عمل کرنے والا عشاء دی نماز پڑھا کے حدیث بیان کر کے ساری رات ستا رہے اور صبح فجر پڑھائے، اور ہزار عابد مسلیاں تے ساری رات کھلو کے روکدے رہن، رب رب کردے رہن، اے عالم دے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا تسا عالم نو معمولی سمجھے ہے؟ اس واسطے عالم دی گستاخی تو بھی بچنا چاہیے، جڑا عالم بعمل ہے وہ دی گستاخی تو بچنا ضروری ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک حدیث قدسی ہے فرما رہے نے من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جیڑا کسے میرے ولی نال دشمنی لگاندا اللہ کہندے نے میرے نال انہیں اعلان جنگ کیتا ہے، یعنی وہ دی میرے نال جنگ ہے۔ جیڑا کسے عالم دی نال جڑا کہ وہ دے کھتے پہ جاندہ ہے، وہ دے ویری پہ جاندہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی تواڈا عالم قاری ہے جدے پیچھے نماز پڑھنے آ وہ دے اندر دیکھ دے کوئی ظاہری عیب ہے تو تنہائی دے اندر خلوت اندر علیحدہ ہو کے پرسنل نہ گل کرنی چاہیے، قاری صاحب حضرت صاحب اے تواڈے اندر کمزوری ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اے خیر خواہی ہے، تے جے او دے نال نہ کریے سائڈ تے کریے، اے ہو جاندی ہے غیبت۔ اور کئی دفعہ یہ غیبت الزام تے بھی بندے نو لے جاندی، جڑی گل نہیں ہے بندہ ہور اپنے کولو مزید کری جاندہ ہے، الزام ڈبل گناہ ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے اے چیز دا کتنی فضیلت ہے اللہ دے ہاں، اس بات دے کرن دا میرا مقصد کی ہے
کہ اے ہن ساڈا الحمدللہ دینی مدارس دا اے نیا سال شروع ہے، ماہ شوال 10 شوال تو 30 شوال تک جڑا نا وہ مدارس دے داخلے شروع ہوندے نے، اوپن ہوندے نے، کوئی فیس نہیں، اور کوئی میں کہنا ماہانہ جڑا کہ فیس بھی نہیں، داخلہ فیس بھی نہیں، کوئی ایسے بھی ہے نے طالب علم جڑے بالکل کمزور نے انہاں کو مدارس کتاباں ہی فری دیندے نے، کتاباں فری۔ اور پھر جڑا علم ہے کمال دا علم ہے، اے علم انسان دے اندر انسانیت پیدا کردا ہے، روحانیت پیدا کردا ہے، رب دے قریب کردا ہے۔ اور کیسا علم ہے جدی وجہ تو فرشتے پیراں دے تھلے پر بچھاندے نے، پیراں تھلے پر بچھاندے نے۔ ایسا علم، ایسا عمل کائنات دے اندر پورے دین دے اندر نہیں ملدا کہ جدی وجہ تو کرن نال فرشتے پیراں تھلے پر بچھاندے ہون، اور صرف دین دا علم ہے۔ اے علم اب بھی سیکھو اپنی ضرورت دے مطابق، کوشش کرو۔ اے ویکھو نا تانوں جنی کو ضرورت ہے، مثال دے طور تے تانوں ضرورت ہے غسل دی، غسل جنابت ہے، اے دا علم ہونا ضروری ہے کنج کرنا ہے، غسل ہے اے دا علم ہونا ضروری ہے، وضو ہے اے دا عمل علم ہونا ضروری ہے کہ وضو کس طرح کرنا ہے، طہارت کس طرح اپنانی ہے، اور اس طرح نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ سجدہ سہو اگر نماز دے اندر بندہ بھول گیا تو کنج کرنا ہے، دا طریقہ کی ہے، دا علم ہونا ضروری ہے، اے دا علم ہونا ضروری ہے۔ نماز جنازہ کس طرح ادا کرنا ہے، اے دا علم ہونا ضروری ہے۔ یعنی جیڑیاں روزمرہ دیاں چیزاں نے نا ساڈے پیش آمدہ نے، انہاں دا علم ہر بندے نو ہونا چاہیے۔ اور باقی اللہ تعالیٰ قرآن دے اندر کہندے نے سورہ توبہ دے اندر کہ تواڈے اندروں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جڑے مکمل دین سیکھن، اور سیکھ کے کی کرن، فرمایا اگے لوگاں نو سکھان، اگے لوگاں نو سکھان۔ یہ سیکھنا سکھانا بہت بڑا اونچا عمل ہے، اور اے موقع ہے اپنے ہونہار اچھے بچے، لائق بچے، فتین بچے، ذہین بچے دینی مدارس دے اندر داخل کراؤ۔ اور یار جتھے سرمایہ بھی کوئی نہیں، اور پھر فائدہ کنا ہے دنیا اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی، کل مر جانا ہے، انہاں بچیاں نے ساڈے واسطے بخشش دی دعا کرنی ہے، اور جنت دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں دی دعا دی وجہ تو بندے دا درجہ بلند کر دینے، حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے۔ اور پھر دنیا دے اندر فائدہ ایک اور ہے، وہ تے کل جدوں مراں گے ادوں گل ہے نا، دنیا اندر بھی فائدہ ہے۔ جیڑے بچے دین پڑھن والے پڑھان والے نے انہاں دی وجہ تو اللہ ساڈے رزق اندر برکتاں عطا کر دے نے۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک صحابی آئے، انہاں کہا کہ میں، انہاں دا ذہن سی کہ میں بڑا نام پیدا کیتا ہے، بڑی کمائی ہے، بڑی میرے کول جڑا کہ جائیداد ہے۔ آپ فرماندے نے غلط ہے تیری سوچ، تینوں جو کچھ ملدا ہے نا، آپ فرماندے نے کہ اے تیاڈے اندر جڑے علم حاصل کرنے والے تواڈے خاندان دے انہاں دی وجہ تو تانوں اللہ رزق دے رہے ہیں، اللہ پاک تانوں رزق دیندے نے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے یہ بات اپنے ذہن اندر بٹھا لو کہ اپنے بچیاں نو اسی دین دی طرف ضرور لگانا ہے۔ اے نہیں گل ذہن چو کڈ دیو کہ یار اسی بچیاں نو جڑا کہ او اسی مسیتڑ بنانا ہے، ضروری نہیں کہ مسیتڑ ہی بناؤ، اللہ دے گھر دے نال محبت کرو۔ ایک وقت آئے گا، ہن ویکھن ڈے بڑی تکلیف ہوندی ہے دل نو کہ یار بچے جوان کدھر جان رہے نے، مسجداں بے آباد نے، اور کھیلاں دے میدان رونقاں لگیاں نے، بازاراں دے اندر رونقاں لگیاں نے، اگے ہی بچے دین والے پاسے نہیں ہوندے، اور رہندے کھیندے ساڈے وڈیرے جڑے نے آندے نے اساں بچیاں نو پڑھا کے کرنا ہے، دین پڑھائی کرنا ہے۔ دنیا دی تعلیم اتنی زیادہ، ہر روز یقین کرو کوئی نہ کوئی فون ضرور آتا ہے، قاری صاحب کو رشتہ دسیا جی، بچیاں دی تعلیم پوچھو کنی ہے، بچیاں دی تعلیم اینی دلوا کے بچیاں دی عمرہ زیادہ ہو رہی ہیں۔ اگے رشتہ سٹینڈرڈ دا ملدی نہیں، رشتہ ہی نہیں انجدا ملدا، پھر آندے نے جی انجدا بچہ لبے جنی بچی پڑھی ہے، بچیاں نو دین پڑھاؤ۔ سب تو پہلے دین ہے، پھر دنیا دی تعلیم ہے۔ اور میں کہنا کہ میرا کلیہ ہی اپنا لو، پھر فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ۔ ایک بچہ جڑا ہے نا، بچہ تہاڈا ہونہار ہے، انہوں سب تو پہلو قرآن دا حافظ بناؤ، حفظ کر جے، اس تو بعد انہوں سکول دی تعلیم، عصری تعلیم دلاؤ، پھر ویکھو کس طرح او دی ماشاءاللہ جڑا ہے کہ زندگی سور دی ہے، کس طرح علم حاصل کرو،
علم بڑا فائدہ عطا کردا ہے، علم انسان نو انسان بناتا ہے، اور علم دے نال نال عمل ضروری ہے، اور اگر عمل ہوئے علم ہوئے تو پھر کیا ہی بات ہے، اللہ اکبر، عزت ملتی ہے، حیا ملتی ہے، اللہ دے ہاں قدر ہوندی ہے، بندیاں دے ہاں بھی قدر ہوندی ہے۔ تو اس واسطے چند گلاں کیتیاں نے تواڈے سامنے، اللہ قبول فرمان، اللہ سانو عمل دی توفیق عطا ہو رہا۔ گلاں سنن دی حد تک نہ رکھیا کرو، عمل بھی کریا کرو، اور عزم کرو کہ اسی اپنا پورے خاندان چو ایک بچہ ضرور عالم بنانا ہے، ایک عالم بنانا ہے، حافظ بنانا ہے۔ وہ قیامت دن کڈی شان ہوئے گی، حافظ قرآن عالم عمل بند کرنے والے اللہ بلان گے، اور اللہ کہن گے اپنے خاندان دے بندے جڑے تیرے خاندان چوں اللہ سب تو پہلا تیرے ماں باپ نے انہوں نے بلایا جائے، انہوں نے اللہ عزت دا لباس پان گے، عزت دا لباس، اور پھر خاندان دے بندیاں دے اندروں اللہ پاک کہن گے جدے حق دے اندر تو چاہے گا او دی سفارش کر، میں او دی قبول کراں گا۔ یہ اللہ نے پروٹوکول عطا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمان۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اوئے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ چھتی ذرا